السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 20ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ 20ویں پارے میں اس کی ابتدا میں سورہ نمل جاری ہے۔ اس کی آخری 34 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ القصص مکمل شامل ہے، اور سورۃ العنکبوت کی پہلی 44 آیات جو ہیں وہ آج کے پارے کے اندر شامل ہیں۔ جیسا کہ سورہ نمل کے بارے میں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں توحید کی بات کی گئی ہے، نشانیوں کی بات کی گئی ہے، اور پھر خاص طور پہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی گزشتہ پارے کی، اس میں اللہ کریم نے استفہامیہ انداز میں پچھلی اقوام کی تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ جو ساری تباہ حال قومیں ہیں ان کی تباہی پر اور اہل ایمان کی کامیابی پر اللہ کا شکر ہے، اور پھر ساتھ پوچھا تھا کیا پھر اللہ بہتر ہے یا پھر جو وہ شرک کرتے ہیں وہ بہتر ہے۔ تو یہاں پھر اللہ کریم نے کچھ سوالات کیے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، مدبر کون ہے، اللہ مصیبت میں مدد کرنے والا کون ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک سوال کیا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اللہ اکبر۔ بحر و بر کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا کون ہے، عالم الغیب کون ہے، غیب کا جاننے والا کون ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ اِلٰہ مع اللہ بار بار پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اِلٰہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ۔ گویا کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 67 سے آنورڈز قیامت کے دلائل ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اور آگے پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر قیامت جلدی نہیں آتی تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی مہلت مل رہی، اور کفار ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر شکر کریں، وہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ روز ہی نیا یعنی یہی کہتے ہیں کب آئے گا وعدہ، کب آئے گا وعدہ، انتظار میں لگے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یہ شکر نہیں کرتے، حالانکہ ان کو شکر کرنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا کہ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بنی اسرائیل بھی جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے قرآن نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور قرآن فیصلے کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، اللہ اپنے حکم کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردے نہیں سنتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، جیسے کوئی گونگا ہو، یہ بہرا ہو تو وہ پکار کو نہیں سنتا، ایسے ہی کوئی جو مردہ ہے وہ بھی نہیں سنتا۔ اذا ولوا مدبرین، بہرا ہو کوئی اور وہ جا رہا ہو، اور اس کا آپ کی طرف اس کا جو ہے وہ چہرہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کو کوئی اشارہ کر سکیں، تو پھر آپ اس کو کیسے بلائیں گے، کیسے بلا کے دکھائیں؟ تو اسی طرح نہ مردہ سنتا ہے اور نہ ہی بہرا جو ہے وہ سنتا ہے۔ اچھا، یہ نص قطعی ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، البتہ بعض استثناء ایسے ہیں کہ جو حدیث کے اندر آتے ہیں، اور اس کا جس کا استثناء آ گیا اس کے بارے میں ہم یہی عقیدہ رکھیں گے کہ جس کا استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ سنتا ہے۔ مثال کے طور پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص جب کسی کو تدفین کر کے اہل خانہ واپس آتے ہیں تو قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اس کا مطلب سنتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جب بدر کی جنگ ہوئی تو کنویں میں جو کفار پھینکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر تقریر فرمائی تھی، ان کو مخاطب کر کے آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پوچھتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مردے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ان کو معجزانہ طور پر کوئی چیز سنوا دے تو استثناء ہو جاتا ہے، وگرنہ جو اصل الاصول ہے، جو اصل الاصول ہے وہ یہی ہے کہ جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے۔ آگے علامات قیامت ہیں، ان میں ایک بات اللہ کریم نے فرمایا اخرجنا لهم دابۃ من الارض، زمین سے ایک دابہ نکلے۔ یہ دابہ کیا ہے واللہ عالم، یہاں اللہ فرمایا تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور وہ دابہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرے گا، ایک جانور ہوگا اور وہ نکلے گا اور لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک جانور نکلے گا جو دابہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کے 4 ٹانگیں اور 2 پر بھی ہوں گے، عجیب و غریب شکل کا ہوگا اور وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، زمین سے نکلے گا۔ بعض نے لکھا ہے کہ 70 ہاتھ لمبا ہوگا، واللہ عالم۔ بہرحال اس کے ساتھ کچھ اور نشانیاں بھی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قیامت والے دن جو جہنمی ہے نا ان کی بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ بنا دے گا، یعنی زانی الگ ہوں گے، شرابی الگ ہوں گے، جو مشرک ہوں گے وہ الگ ہوں گے، سب کے جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الگ الگ ٹولہ ان کا ہوگا اور وہ سارے کے سارے جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ سور پھونک، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن سور کے اندر نفخ یعنی پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جو جتنی چیزیں ہیں سب گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ چاہے۔ اب یہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے 4 نفخے ہوں گے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ گھبراہٹ والا ہوگا، دوسرے نفخے پہ سب مر جائیں گے، موت آ جائے گی، تیسرا نفخہ ہوگا سب جو ہے وہ جی اٹھیں گے، اور چوتھا نفخہ ہوگا سب حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب بعض لوگوں نے یہ مختلف جگہوں پہ کہیں نفخے کا ذکر ہے کہیں پھر نفخے کا ذکر ہے تو اکٹھے کر کے 4 بھی بن جاتے ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اصل میں 2 ہی نفخے ہوں گے۔ ایک نفخہ ہوگا کہ جس سے 4 نہیں ہوں گے بلکہ گھبراہٹ اور موت والا ایک نفخہ ہوگا، لوگ گھبرائیں گے بھی اور اس کے بعد مر جائیں گے، اور دوسرا نفخہ ہوگا جی اٹھیں گے اور حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا اس دن پھر پہاڑ جو ہے وہ بادل بن جائیں گے، جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں اس طرح پہاڑ جو ہے وہ اڑتے پھریں گے، اور جو نیکی کرنے والے ہیں وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ جو دنیا میں نیکیاں کرنے والے ہیں نا ان کو اس دن کی گھبراہٹ کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں نیکیاں کرنے والے ان کو کوئی بھی مشکل مرحلہ جو ہے وہ مشکل نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے مرحلے جو ہیں وہ آسان فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح بنا دے گا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہ سورۃ القصص ہے، اور سورۃ القصص 88 آیات کی صورت ہے، اور اس میں یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکے میں مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، مشرکین طاقت میں تھے اور حکومت میں بھی تھے، تو یہ اس پوری صورت کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اصل قیمت ایمان کی ہے اور اصل قوت اللہ کی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ قوت کسی اور کے پاس ہے، اور اصل قوت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اصل قیمت بھی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہے، قیمتی چیز ایمان ہے۔ ساری دنیا سارا کچھ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے ایمان کے لیے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں سرکش فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ فرعون جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتا تھا۔ یہ جو دنیا میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا قانون ہے یہ فرعون کی سنت ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہ، کہ جو فرعون تھا نا
وہ زمین میں بڑا بدماش بنا پھرتا تھا، بڑی قوت تھی. وجعل اہلھا شیعا، ان لوگوں کو وہ چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم کر لیتا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے اس سے وہ ایک ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ، لوگوں کو تقسیم کرو اور پھر ان کو اس طرح سے پھر ان کو کمزور کرتا تھا. پھر اس کے علاوہ جو باقی کام تھا یذبح ابناءہم، ان کے بیٹے ذبح کرتا تھا، ان کی خواتین بچیاں زندہ رکھتا تھا. انہ کان من المفسدین، زمین میں اس نے بڑی ایک ات مچائی ہوئی تھی اور فساد پھیلا رہا تھا. تو بہرحال اس کے بعد پھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، دیکھیں فرعون کس قدر صاحب قوت و اقتدار تھا، لیکن بالآخر تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام ایک شیر خوار بچہ، مقابلہ کس کا کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. ایک شیر خوار بچہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ فرعون علا فی الارض، جو زمین میں اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. ان دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. پھر اللہ کریم نے وہ پوری کہانی سنائی ہے. اللہ بچپن سے آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ہے. وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وحی کر دی تھی. اب یہ یہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ماں کو وحی کر دی تھی، تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی وحی آنے سے تو بندہ نبی بن جاتا ہے، تو اس کی طرف وحی آئی تو پھر وہ نبی کیوں نہیں بنی؟ جب بعض بچے کہہ دیتے ہیں کہ وحی آئی ہے تو پھر بانی گئی. حالانکہ وحی کا معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے القاء کرنا، دل میں بات ڈال دینا یا فطرت میں ڈال دینا. تو دل میں بات ڈال دی اور القاء کر دیا. یہ القاء تو اللہ کریم نے فطری طور پر شہد کی مکھی کو بھی کیا ہوا ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. تو پھر تو شہد کی مکھی کو بھی نبیہ بن جانا چاہیے. تو نبی جو ہے اللہ کریم نے واضح الفاظ میں ایک سے زائد مقامات پر فرما دیا کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سارے کے سارے مرد نبی بھیجے. اور نہ صرف وہ کہ وہ انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے، بلکہ مرد ہیں. عورتوں میں سے اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے شیرخوار، اور خطرہ یہ تھا کہ وہ قتل کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ کچھ دیر تو اس کو دودھ پلاتی رہے، اور جو ہی خطرہ ہو تو ایک باکس میں ڈالو ایک، اور اس کو جو ہے دریا کے سپرد کر دو. اور وہ چلتا چلتا وہ اس کے پہنچ گیا فرعون کے گھر میں. ایک نالا اس کا ادھر کو جاتا تھا، پکڑ لیا. اتنا خوبصورت بچہ، بے اولاد تھا وہ، اور اس کی بیوی نے کہا بیٹا بنا لیتے ہیں. بنا لیا. اب بیٹا تو بنا لیا، وہ بچہ دودھ نہیں پیتا تھا. پیچھے ماں جو ہے وہ پریشان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ جو ہے نا بتا دیتی. اس قدر پریشان تھی ماں کہ وہ قریب تھا کہ وہ بتاتی. ان قادت لتبدی بھی، وہ ظاہر کرنے ہی والی تھی، اس قدر پریشان تھی کہ وہ ظاہر کرنے ہی والی تھی. لولا ربطنا علی قلبها، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو اس نے باں باں کر دینی تھی. یعنی اس قدر ممتا اس کی پریشان تھی کہ وہ کسی بھی وقت وہ پھٹ پڑتی. لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اس کا دل مضبوط کر دیا. بہرحال اس نے پھر اس کے بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے چلتی جا، دیکھتی جا ذرا. فبصرت به عن جنب، تھوڑا سا الگ رہنا اور سائڈ سے دیکھتی جانا. وهم لا يشعرون، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ تم دیکھ رہی ہو. بہرحال وحرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بچے کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ جو دودھ پینا ہے وہ منع کر دیا، کہ بچے نے جو ہے وہ کسی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. لہذا وہ بچی نے کہا کہ میں آتا سب خواتین ٹیسٹ کر لیں، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا. اب دودھ تو پلانا تھا، بادشاہ کے گھر تھا. تو اس نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کون دودھ پلائے. یوں انہوں نے اس کا پتہ بتایا، دودھ پلایا، اور وہ واپس اللہ تعالیٰ نے فرعون کی کسٹڈی میں اللہ نے بچہ واپس ماں کو دے دیا. سبحان اللہ. یہ بچپن سے پھر آیت نمبر 14 سے لے کر 21 تک جوانی کی بات ہے. اور جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک دن جا رہے تھے. وہاں کا ماحول یہ تھا کہ مقامی آبادی تھی قبطی. جو قبطی تھے وہ سارے کے سارے وہ فرعونی تھے، اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. اور یہ عام طور پہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا رہتا تھا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قبطی اور بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے وہ چونکہ ظلم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ جوان تھے،
تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ یہ جو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ میری مدد کریں. موسیٰ علیہ السلام گئے, انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کو روکا ہوگا, وہ نہیں رکا, آپ نے اس کو مکہ مارا. بس وہ مکہ مارا, اللہ فرماتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, ایک مکہ مارا وہ اسی وقت مر گیا. وہ مکہ کسی ایسی جگہ پہ لگا تو وہ ایک مکے سے ہی بندہ مر گیا. اللہ اکبر. قال هذا من عمل الشیطان. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے, یہ تو شیطانی کام ہو گیا. اور پھر قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اسی وقت اللہ سے معافی مانگی. فاغفر لی, حالانکہ مارنے کے لیے, اس کو قتل کرنے کے لیے مکہ مارا ہی نہیں تھا, مکے سے بھی بندہ مرا ہے, بلکہ مارا تھا تو اس کو تعدیب یعنی ادب سکھانے کے لیے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن فاغفر لی, پھر بھی معافی مانگی. فغفر له, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. بہرحال اگلے دن پھر دیکھا تو جا رہے تھے تو وہی بنی اسرائیلی پھر لڑ رہا تھا کسی قبطی کے ساتھ. اب یہاں جو لڑائی ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے ہیں اور صرف اس کو سمجھانے کے لیے بھی تو روز روز لڑتا ہے. تو اس کو تو کل کا سین یاد تھا کہ ایک مکے سے بندہ مر جاتا ہے, تو اس نے سوچا بھی کہیں مکہ مجھے بھی نہ پڑ جائے. تو اس نے فوراً جو ہے وہ شور مچا دیا, تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل بندہ قتل کیا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو. وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ جو کل بندہ قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا. اللہ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اب کسی نے آ کے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب چونکہ پتہ چل گیا ہے اور قبطی مارا ہے آپ نے, اور جو سردار ہیں سارے فرعون کے وہ ارکان دولت وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, لہذا نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل گئے اور کہاں گئے, پھر وہ مدین پہنچے ہیں, اور مدین پہنچے ہیں وہاں پہ ایک کنواں تھا اور کنویں پہ لوگ جو ہے پانی پلا رہے تھے. 2 بچیاں اپنے جانور لے کے الگ ان کو جیسے ان کو سنبھال رہی تھی, اور جانور تو نہیں سنبھلتے نا, کدی ادھر سے تو بس وہ روک رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی تم کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا جی ہمارا باپ بوڑھا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں جب یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو بعد میں پھر ہم پلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, وہ جو جا کے خود پانی نکالا, اور وہ جو ڈول تھا کہتے ہیں اتنا بڑا تھا کئی لوگ مل کے نکالتے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی نکال لی. باہر انہوں نے پانی پلایا, جا کے انہوں نے گھر بتایا ہوگا کہ بندہ وہاں پہ ملا ہے اور جوان, اس نے پانی پلایا. انہوں نے کہا بلا کے لائے, وہ آگے بلانے کے لیے. اس دوران آپ جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں تو اب محتاج ہوں اور تو جو بھی عطا فرمائے میں تو اس کے لیے محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر عطا اس طرح فرمایا, وہ بچی آئی بلانے کے لیے اور یہ واپس یہ اس کے ساتھ چلے گئے. اس کے بارے میں بھی مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں, اور اس کی بعض اسرائیلی روایات بھی اس کی, کہ قرآن نے تو اتنے کہا ہے کہ وہ جو آئی تھی نا بلانے کے لیے, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, انتہائی حیا کے ساتھ چل رہی تھی. اب یہ خاتون جو ہے وہ با حیا طریقے سے چلے, وہ کیسے چلتی؟ اللہ, اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا. نمبر 1, انتہائی دھیمی چال چل رہی تھی. اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئی تو وہ خود جو تھی وہ آگے نہیں چلی, وہ خود پیچھے چلی ہے تاکہ وہ جو اس کی حیا باقی رہے, اور وہ پیچھے چلی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے آگے چلے ہیں, اور وہ راستہ بتاتی تھی پیچھے سے. وہ کہتے ہیں کہ راستہ بتانے کے لیے وہ گفتگو نہیں کرتی تھی, وہ بلکہ اس نے کچھ کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں, اور جہاں مڑنا ہوتا تھا وہ کنکری پھینک دیتی تھی, اب ادھر منہ کو مڑ جاؤ اور اب ادھر کو مڑ جاؤ, اور یوں وہ گھر پہنچے. یعنی آپس میں کوئی غیر ضروری گفتگو بھی نہیں کہی. یہ ہوتی ہے حیا. اور اس طرح با حیا ہو کے وہ خاتون, حالانکہ ضرورت بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود جن کو اللہ تعالیٰ نے حیا عطا فرمائی ہوتی ہے اسی طرح باہر گھر گئے تو انہوں نے کہا جی میں تمہیں میرے جانوروں کو پانی پلایا ہے, میں اس کا کچھ انعام تمہیں دینا چاہتا ہوں. خیر گھر میں گفتگو ہوئی, سارا کچھ بتایا. وہ کون تھا بندہ, شیخ کبیر مدین, شیخ مدین کون تھے؟ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. عام خیال یہی ہے. تو ہو سکتا ہے شعیب علیہ السلام ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ شعیب نامی کوئی اور بزرگ ہو, واللہ عالم. کیونکہ جب تاریخی طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں تو شعیب علیہ السلام ایک نبی تو گزرے ہیں بنی اسرائیل کے, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر نہیں ہیں.
تو بعض نے کہا ہو سکتا ہے ہم اثر ہوں، یہ ایک بہرحال تاریخ کی بات ہے جس میں ممکن ہے کہ وہ ہوں، ممکن ہے وہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ ویسے اب آپ اگر اردن میں جائیں تو وہاں آپ کو شعیب علیہ السلام کی ایک قبر بھی ملتی ہے، اور وہ شعیب علیہ السلام وہی مدین ایک علاقہ ہے، وہاں آپ چلے جائیں تو موسیٰ وہاں ایک چشمہ موسیٰ، ایک وادی موسیٰ ہے، اور یعنی آپ کو بہت سارے آثار وہاں ملتے ہیں۔ ایک بستی بھی ملتی ہے جس کا نام آج کل مدین ہے، مدین، اور بعض کہتے ہیں یہی وہ مدین تھا، بعد میں مرور زمانہ کے تحت مدین ہو گیا۔ بہرحال یہی اگر علاقہ تھا تو پھر شعیب علیہ السلام کی قبر بھی وہاں ہو سکتی ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تاریخ کی ہیں اور ممکن ہے۔ بہرحال وہاں اب 8 سال بکریاں چرانے کے مہر پر بچی کے ساتھ نکاح طے ہو گیا، کیونکہ بیٹی نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو نا ہم رکھ لیتے ہیں، نوکر رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے جو 2 خوبیاں بتائیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، القوی الامین، جو جس کو رکھتے ہیں نا نوکر، اس میں 2 خصوصیات ہونی چاہیے، ایک تو قوی ہو اور ایک امین ہو۔ ویسے جو ہے نا قوی اور امین دونوں چیزیں، قوی کے اندر بڑی تفصیلات ہیں کہ قوی کس کس چیز میں، علم میں بھی قوی ہو، جسم میں بھی قوی ہو، عقل میں بھی قوی ہو، ہر چیز میں قوی ہو، اور امین دیانتدار۔ ویسے تاریخ میں اور تجربے نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کم صلاحیت والا ہو اور ہو دیانتدار، وہ چل جاتا ہے، اور جو بہت باصلاحیت ہو تو ہو بد دیانت، وہ نہیں چلتا۔ لہذا دیانت زیادہ اہم ہے، قوی ہونا کم اہم ہے، لیکن بہرحال قرآن نے دونوں چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد اس کو رکھ لیا، پھر وہ جب مدت پوری ہو گئی تو فلما قضا موسیٰ الاجل سار بأہلہ، پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر واپس چلے۔ راستے میں پھر وہ آگ دیکھی، اور آگ دیکھ کے وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی، 2 نشانیاں مل گئیں، ایک عصا سانپ بن جاتا تھا، ایک ہاتھ جو چمکتا ہوا نکلتا تھا، اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ جاؤ جا کے اپنا فرعون کے ساتھ جا کے گفتگو کرو، قال ربی انی قتلت منہم نفسا، مجھے تو ڈر ہے، میں نے تو بندہ قتل کیا ان کا، اسی لیے تو میں بھاگا تھا وہاں سے، فاخاف یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے قتل ہی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو جا۔ ایک تو پرابلم یہ پیش کیا کہ میں نے قتل کیا ہے تو کوئی مسئلہ وہ مجھے قتل کر دے، دوسرا پرابلم یہ پیش کیا کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں ٹھیک بات نہیں کر سکتا، تو میرا پھر بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ کر دو۔ اللہ هو افصح منی لسانا، وہ گفتگو ذرا اچھی کر لیتا ہے، تو ہم ذرا دونوں جائیں گے تو بات کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں قبول فرما لی۔ فرمایا سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکم سلطانا فلا یصلون الیکم، ہم ایک تو تیرے بھائی کو تیرے ساتھ کر دیں گے اور تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے، اور دوسرا تجھے وہ سلطان، وہ طاقت عطا کریں گے کہ یہ جو فرعونی ہے نا، تیرا بال بھی بکا نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آرام سے جائیں۔ بہرحال وہ پھر فرعون کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی تھی، وہاں جا کے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے رب کا پیغام پہنچایا۔ اب وہ لگتا ہے بہت ہی احمق تھا فرعون، کہتا ہے حامان کو اونچی عمارت بناؤ، میں عمارت پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ بندے کا پتر یہاں سے جو نظر آتا ہے وہ عمارت کے اوپر سے بھی وہی نظر آئے گا۔ یہ عام آدمی کوئی بچہ ہے، بچے کو پتا ہے کہ آپ چڑھ کے اوپر دیکھیں تو پھر بھی وہی نظر آئے گا، تو اس نے لیکن عمارت بنوائی اور بنوا کے اوپر جا کے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حامان سے کہا کہ فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ انی لاظنہ من الکاذبین، مجھے لگتا ہے جھوٹا ہے، میں اوپر بلڈنگ بناؤں اونچی تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر کیا، غرق ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 44 سے 60 تک قریش کو وارننگ دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آپ موجود تو نہیں تھے، تو یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 میں ایک بات فرمائی ہے، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو قرآن ہے اور جو تورات ہے، اس سے سچی اگر کوئی کتاب اور ہے تمہارے پاس تو وہ لے آؤ، میں اس کے پیچھے چل پڑوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ مشرکین کو یہ چیلنج دے دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی علاوہ ازیں کوئی سچی کتاب ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کے اوپر عمل کر لوں گا۔ تورات نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا، اور پھر قرآن نے بھی تصدیق کی تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔
لہٰذا یہ کتابیں سچی ہیں اور منزل من اللہ ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ سچی کتاب ہے تو لے آؤ۔ اب کوئی اس سے سچی کتاب ہے نہیں ہے، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے تو لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنجنگ وے میں کسی کو چیلنج کرتے ہوئے ایک تحدی کے طور پر آپ کوئی بات کہیں کہ اگر ایسا ہے تو کر لو، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو سمجھانے کے لیے ایسی بات کرے تو قرآن نے یہ بات کہی اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ جواب نہ دے، کیونکہ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور جواب نہ دے فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو پھر سمجھ لو یہ کسی علم کی پیروی نہیں کرتے، یہ خواہشات کی پیروی کرتے۔ لہذا پوری دنیا میں دو طرح کے نظام ہائی تعلیم ہیں، ایک خواہشات پر مبنی نظام تعلیم ہے اور ایک وحی الہی پر مبنی نظام تعلیم ہے، دو ہی تو نظام ہائی تعلیم۔ لہذا اگر یہ نہیں بات کرتے تو پھر یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے۔ آگے پھر اہل ایمان کی تعریف کی اللہ کریم نے، جو چاہے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اہل کتاب میں سے ہی ہوں لیکن اہل ایمان ہیں، آیات الہیہ پر ایمان رکھتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں، بھلائی کے ذریعے برائی کا خاتمہ کرتے ہیں، ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور گمراہوں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ فرمایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص دے نہیں سکتا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں کہ میں ہدایت دے دوں آپ نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آگے پھر جو گمراہ لوگ ہیں ان کا انجام بتایا ہے، آیت نمبر 61 سے 67 تک مشرکین کو جو قیامت کے دن سوالات ہوں گے ان سوالات کا تذکرہ ہے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بتاؤ تمہارے جو باطل معبود ہیں وہ کہاں ہیں، پھر اللہ فرمائے گا پکارو اپنے ان معبودوں کو، اور پھر اللہ فرمائے گا رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا، رسولوں نے تمہیں سب بتایا تھا۔ پھر آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 68 سے 73 تک توحید کے دلائل دیے ہیں کہ تخلیق و اختیار کا مالک اللہ ہے، اللہ سینوں کے راز سے بھی وہی واقف ہے، وہی الہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے تو دن کون لائے گا اگر اللہ نہ لائے، اگر ہمیشہ کے لیے دن آ جائے تو پرسکون رات کہاں سے لاؤ گے اگر اللہ نہ لائے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر قارون کی مثال دی ہے، اس کی مادی قوت اور قیمت، وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، اصل قیمت جو ہے اس بڑے خزانے کی، اس کی کتنا خزانہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 300 خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی۔ خزانے کتنے تھے، اللہ اکبر۔ بڑا لوگوں نے کہا کہ تو اس خزانے پر اترایا نہ کر، فخر نہ کیا کر، اور آخرت کا ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے تو اس کو آخرت کا ذریعہ بناؤ، دنیا سے اپنا حصہ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دنیا میں بھی استعمال کرو اور آخرت کے لیے بناؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تو اللہ کے راستے میں احسان کر اور اسی طرح دیا کر، بندگان خدا پر احسان کیا کر، فساد مت پھیلا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ لوگوں نے بہت اس کو سمجھایا، لیکن اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا لیکن وہ نہیں مانا، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اپنے ہنر سے کمایا ہے، کسی سے لیا تھوڑی ہے، خیرات تھوڑی مانگی ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا۔ ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو میں یہ مر جائے نا، میں نے یہ کیا ہے، میرا علم، اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو مہارت ہے، میں جو کچھ جانتا میں نے اس پہ کیا۔ بہرحال وہ پورے ٹھاٹ سے نکلا، لوگ بڑے حیران، کیا ٹھاٹ باٹ ہے، کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، لوگ رش کرتے رہے کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ یوں جب نکلا تھوڑی دیر بعد اللہ نے غرق کر دیا، اللہ، خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ جب خزانوں سمیت زمین میں دھسا تو اب وہ جو کل حسرت کر رہے تھے نا کاش ہم بھی قارون کی طرح نکلتے، ہمارے پاس بھی قارون جیسا ہوتا، وہ شکر کر رہے تھے، شکر ہے قارون جیسا نہیں تھے، ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، وہ شکر کر رہے۔ دیکھیں ایک لمحہ لگتا ہے، اس کے بعد بات وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تو اعتبار ہی کر لو اللہ پر۔ اللہ، اپنی خواہش پہ بندہ مرے جا رہا ہوتا ہے، یہ ملنی چاہیے، ہر صورت ملنی چاہیے، اگلے دن شکر کر رہا ہے، شکر ہے نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ دے دیتا تو پھر لگ پتا جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
آگے پھر اہل تقوی کو خوشخبری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی ہدایات دی گئی ہیں، دعوت اللہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مشرکوں میں سے نہ ہو جائے۔ یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ دعوت جو ہے ہر شخص دیتا ہے، جو شخص اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا وہ غیر اللہ کی طرف دیتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں ہمارے طرز عمل سے لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ مادیت پرست کی طرف جاتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھ کر شرک کی طرف جاتے ہیں، کوئی کسی کی طرف جاتا ہے۔ ہر بندے کے اندر انسپریشن ہوتی ہے، بچے باپ کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو دیکھتے ہیں، جو غریب ہیں دولت مندوں کو دیکھتے ہیں، شاگرد استادوں کو دیکھتے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی کو دیکھ کر، تو یہ سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر شخص داعی ہے بنیادی طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیری دعوت تیرے رب کی طرف ہونی چاہیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں ہونا۔ آگے سورہ عنکبوت ہے، مکی صورت ہے، مرکزی مضمون ہے آزمائش ایمان۔ بندہ کہے نا میں مومن ہوں تو آزمائش نہ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہاں اللہ فرماتا ہے أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا سمجھا ہے تم نے؟ بندہ کہے میں ایمان والا ہوں پھر آزمائش نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آزمائش تو لازمی آنی، وہ کوئی مستند واقعہ تو نہیں ہے، سینہ گزٹ ہے، میں نے کہیں حوالہ تو نہیں دیکھا اس کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مومن تھا، صحابی تھا، تو اس کی جو بیوی تھی نا اس نے کہا میں نے تم سے طلاق لینی۔ وہ بڑا پریشان بھی، کیوں طلاق لینی؟ اچھے بھلے اب رہ رہے ہیں، زندگی پرامن طریقے سے گزاری ہوگی، تو میں نے طلاق لینی۔ بھائی کیوں لینی؟ بس لینی۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ چلے ہم نا، دونوں نے کہا ہم جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں بغیر کسی وجہ کے یہ طلاق مانگ رہی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو جا رہے تھے تو راستے میں اس کا پاؤں کہیں اٹکا اور وہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور شدید قسم کی چوٹ لگی۔ تو اٹھا تو وہ خاتون کہتی ہے واپس آ جاؤ گھر چلے، میں نے نہیں طلاق لینی۔ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے لینی تھی اب طلاق نہیں لینی۔ اس نے کہا میں دیکھ رہی تھی کہ جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں کوئی آزمائش ہی تیرے اوپر نہیں آئی، تو مجھے تو تیرے ایمان میں شک ہونے لگا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم کہو میں مومن ہوں اور اس کے اوپر آزمائش نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے تیرے اوپر آزمائش کو نہیں دیکھی تو مجھے لگا تھا کہ شاید تم مومن بھی ہو کے نہیں، تو اب تجھے یہ چوٹ لگی ہے تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ مومن ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، مجھے شک پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو مرکزی مضمون ہے کہ آزمائش، تو آزمائش میں جو فیل ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اور جو پاس ہوتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ حالات اور انجام وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ پوری اس کی تفصیل اللہ کریم نے اس میں دی ہے، اور فتح مکہ کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ آزمائش کے بعد ہی فتح ملتی ہے۔ اور اس آزمائش میں ایک ذکر حضرت سعد بن ابی وقاص کا مفسرین نے کیا ہے، وہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی، اور بھوک ہڑتال کر دی تو انہوں نے کہا کہ جب تک تو واپس نہیں آئے گا نا کفر میں تو میں نے کھانا نہیں کھانا، میں بھوکی مر جاؤں گا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ماں بھوکی مر رہی ہو لیکن معاملہ ایمان کا تھا نا، تو انہوں نے کہا تو 7 مرتبہ بھی مر جائے نا تو میں نے کفر میں واپس نہیں آنا۔ تو ایک دفعہ مرنے کی بات کرتی ہے، 7 دفعہ میرے سامنے مرے میں پھر بھی کفر میں واپس نہیں آؤں گا اور اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ابتلا اور آزمائش کے واقعات 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ نوح علیہ السلام کی آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، پھر لوط علیہ السلام کی آزمائش، اور پھر پھر قوم لوط کا کلچر اللہ کریم نے بتایا، پرلے درجے کے بے حیا لوگ تھے، اللہ تعالیٰ رہزنی بھی کرتے تھے اور رقص و سرود اور ناچ گانے کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، ایسے لگتا ہے جب ہم ان کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لگتا ہے کہیں ہمارا کلچر تو نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، برائیوں کی محفلیں،
مجالس گناہ کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال ان کے اوپر بھی عذاب آیا, وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. آزمائشیں آئیں, بالآخر کیا ہوا؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے دشمن تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے, جو نوح علیہ السلام کے دشمن تھے, جو لوط علیہ السلام, وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, شعیب علیہ السلام کا ذکر آزمائش کے بعد, شعیب علیہ السلام کے دشمن وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. قوم عاد و سمود کا ذکر, فرعون کا بھی اجمالاً ذکر کیا. سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اصول کیا ہے؟ سارے ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے گئے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, سب کو اپنے ان کے کرتوتوں کے سبب, ان کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے. بس کوئی کسی کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کی, فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کسی کو چنگھاڑ پڑی, کہ کوئی زمین میں دس گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, انہیں اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. یہ اصول. اب کتنے بڑے بڑے قوم عاد, قوم سمود, فرعون, اچھا یہ اتنے بڑے بڑے نام تھے. آگے اللہ نے اصول بتایا ہے کہ جو مشرکین ہوتے ہیں نا, اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, جتنی بڑی مرضی قوت رکھتے ہوں, ان کی حیثیت جو ہے وہ مکڑی کے جالے جتنی بھی نہیں. فرمایا کہ ان اوہن البیوت, سب سے زیادہ دنیا میں جو کمزور گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے. فرمایا یہ جو تمہیں بڑے بڑے وائٹ ہاؤس اور فلاں اتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اتنی اس کی جو ہے وہ قوت ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی اس کی فضائیہ ہے, اتنی اس کی پیدل فوج ہے, اتنے ٹینک ہیں, ٹیکنالوجی ہے فنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, جو اللہ کے دشمن ہیں, کمثل العنکبوت, ان کی تو حیثیت مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتن, جس نے گھر بنایا, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. اور یہ ساری کہانیاں تمہیں بتاتی نہیں ہیں کہ جتنے بڑے بڑے تھے وہ سارے بالآخر تباہ و برباد ہوئے. صرف جو آزمائش ہے ایمان کی, اگر ایمان کے ساتھ ڈٹ جایا جائے اور اہل ایمان کے اوپر ڈٹ جائے تو اس آزمائش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے, اور دشمنوں کی قوت جو ہے تار عنکبوت ثابت ہوتی ہے, اور وہ مکڑی کا جالا ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی ایمان عطا فرمائے, اور ایمان کے ساتھ کفار کے سامنے ٹکرا جانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. اسی سے فتح آتی ہے. ایمان ایسے گھر بیٹھے پولے پولے پاؤں سے نہیں ہوتا, بالآخر جو ہے وہ ٹکرانا پڑتا ہے, اور ٹکرانے کے بعد ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.